بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منت کے روزہ کا بیان۔ شرعی منت جس کے ماننے سے شرعاً اس کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے، اس کے لیے مطلقاً چند شرطیں ہیں۔ نمبر 1، ایسی چیز کی منت ہو کہ اس کی جنس سے کوئی واجب ہو۔ عیادت مریض اور مسجد میں جانے اور جنازہ کے ساتھ جانے کی منت نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، وہ عبادت جو خود بذات مقصود ہو، کسی دوسری عبادت کے لیے وسیلہ نہ ہو، لہذا وضو، غسل اور نظر مصحف کی منت صحیح نہیں ہے۔ نمبر 3، اس چیز کی منت نہ ہو جو شرع نے خود اس پر واجب کی ہو، خواہ فی الحال یا آئندہ، مثلا آج کی ظہر یا کسی فرض نماز کی منت صحیح نہیں، یہ چیزیں تو خود ہی واجب ہیں۔ نمبر 4 ہے جس چیز کی منت مانی وہ خود بذات ہی کوئی گناہ کی بات نہ ہو، اگر کسی اور وجہ سے گناہ ہو تو منت صحیح ہو جائے گی، مثلا عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، اگر اس کی منت مانی تو منت ہو جائے گی، اگرچہ حکم یہ ہے کہ اس دن نہ رکھے بلکہ کسی دوسرے دن میں رکھے کہ یہ ممانعت عارضی ہے، یعنی عید کے دن ہونے کی وجہ سے خود روزہ ایک جائز چیز ہے۔ نمبر 5، ایسی چیز کی منت نہ ہو جس کا ہونا محال ہو، مثلا یہ منت مانی کہ کل گزشتہ میں روزہ رکھوں گا، یہ منت صحیح نہیں ہے۔ منت صحیح ہونے کے لیے کچھ یہ ضروری نہیں کہ دل میں اس کا ارادہ بھی ہو، اگر کہنا کچھ چاہتا تھا، زبان سے منت کے الفاظ جاری ہو گئے، منت صحیح ہو گئی، یا کہنا یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے لیے مجھ پر ایک دن کا روزہ رکھنا ہے اور زبان سے ایک مہینہ نکلا، مہینے بھر کا روزہ واجب ہو گیا۔ ایام منہیہ یعنی عید، بقرعید اور ذی الحجہ کی 11ویں، 12ویں، 13ویں کے روزے رکھنے کی منت مانی اور انہی دنوں میں رکھ بھی لیے تو اگرچہ یہ گناہ ہوا مگر منت ادا ہو گئی۔ اس سال کے روزے کی منت مانی تو ایام منہیہ چھوڑ کر باقی دنوں میں روزے رکھے اور ان دنوں کے بدلے کے اور دنوں میں رکھے، اور اگر ایام منہیہ میں بھی رکھ لیے تو منت پوری ہو گئی مگر گناہ گار ہوا۔ یہ حکم اس وقت ہے کہ ایام منہیہ سے پہلے منت مانی، اور اگر ایام منہیہ گزرنے کے بعد مثلا ذی الحجہ کی 14ویں شب میں اس سال کے روزے کی منت مانی تو ختم ذی الحجہ تک روزہ رکھنے سے منت پوری ہو گئی کہ یہ سال ختم ذی الحجہ پر ختم ہو جاتا ہے، اور رمضان سے پہلے اس سن کے روزے کی منت مانی تھی تو رمضان کے بدلے کے روزے اس کے ذمہ نہیں۔ اور اگر منت میں پے در پہ روزہ کی شرط یا نیت کی جب بھی جن دنوں میں روزہ کی ممانعت ہے ان میں روزہ نہ رکھے مگر بعد میں پے در پہ ان دنوں کی قضا رکھے، اور اگر ایک دن بھی بے روزہ رہا تو اس دن کے پہلے جس دن روزے رکھے تھے ان سب کا اعادہ کرے یعنی دوبارہ رکھے، اور اگر ایک سال کے روزے کی منت کی تو سال بھر روزہ رکھنے کے بعد 35 یا 34 دن کے اور رکھے، یعنی ماہ رمضان اور ماہ 5 دن ایام ممنوعہ کے بدلے کے، اگرچہ ان دنوں میں بھی اس نے روزے رکھے ہوں کہ صورت میں یہ ناکافی ہیں۔ البتہ اگر یوں کہا کہ ایک سال کے روزے پے در پہ یعنی لگاتار رکھوں گا تو اب ان 35 دنوں کے روزوں کی ضرورت نہیں، مگر اس صورت میں اگر پے در پہ نہ ہوں گے تو سرے سے پھر رکھنے ہوں گے، مگر ایام ممنوعہ میں نہ رکھے بلکہ سال پورا ہونے پر 5 دن علی الاتصال رکھ لے۔ منت کے الفاظ میں یمین کا بھی احتمال ہے، لہذا یہاں 6 صورتیں ہوں گی۔ نمبر 1، ان لفظوں کی کچھ نیت نہ کی، نہ منت کی نہ یمین کی۔ نمبر 2، فقط منت کی نیت کی یعنی یمین ہونے یا نہ ہونے کسی کا ارادہ نہ کیا۔ نمبر 3 ہے منت کی نیت کی اور یہ کہ یمین نہیں۔ نمبر 4، یمین کی نیت کی اور یہ کہ منت نہیں۔ نمبر 5، منت اور یمین دونوں کی نیت کی۔ نمبر 6، فقط یمین کی نیت کی اور منت ہونے یا نہ ہونے کسی کی نہیں۔ یمین کا مطلب ہے قسم۔ پہلی 3 صورتوں میں فقط منت ہے کہ پوری نہ کرے تو قضا دے، چوتھی صورت میں یمین ہے اگر پوری نہ کی تو کفارہ دینا ہوگا، 5ویں اور 6ٹھی صورت میں منت اور یمین دونوں ہے، پوری نہ کرے تو منت کی قضا دے اور یمین کا کفارہ۔ اس مہینے کے روزے کی منت مانی اور اس میں ایام منہیہ ہیں تو ان میں روزے نہ رکھے بلکہ ان کے بدلے کے بعد میں رکھے، اور رکھ لیے تو گناہ گار ہوا مگر منت پوری ہو گئی، اور اس صورت میں پورے ایک مہینے کے روزے واجب نہیں بلکہ منت ماننے کے وقت سے اس مہینے میں جتنے دن باقی ہیں ان دنوں میں روزے واجب ہیں، اور اگر وہ مہینہ رمضان کا تھا تو منت ہی نہ ہوئی کہ رمضان کے روزے تو خود ہی فرض ہیں۔ ہاں اگر ماہ رمضان کے روزوں کی منت مانی اور رمضان آنے سے پہلے انتقال ہو گیا تو 1 ماہ تک مسکین کو کھانا کھلانے کی وصیت واجب ہے، اور اگر کسی معین مہینے کی منت مانی مثلا رجب یا شعبان کی تو پورے مہینے کا روزہ ضرور ہے، وہ مہینہ 29 کا ہو تو 29 روزے اور 30 کا ہو تو 30،
اور ناغہ نہ کرے، پھر اگر کوئی روزہ چھوٹ گیا تو اس کو بعد میں رکھ لے، پورے مہینے کے لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ ایک مہینے کے روزے کی منت مانی تو پورے 30 دن کے روزے واجب ہیں، اگرچہ جس مہینے میں رکھے وہ 29 ہی کا ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی روزہ ایام منہیہ میں نہ ہو۔ کس صورت میں اگر ایام منہیہ میں روزے رکھے تو گناہ گار تو ہوا ہی، وہ روزے بھی ناکافی ہیں، اور پے در پے کی شرط لگائی یا دل میں نیت کی تو یہ بھی ضروری ہے کہ ناغہ نہ ہونے پائے۔ اگر ناغہ ہوا اگرچہ ایام منہیہ میں تو اب سے 1 مہینے کے علی الاتصال روزے رکھے، یعنی یہ ضروری ہے کہ 30 دنوں میں کوئی دن ایسا نہ ہو جس میں روزہ کی ممانعت ہے اور پے در پے کی شرط نہ لگائی، نہ نیت میں ہے تو متفرق طور پر 30 روزے رکھ لینے سے بھی منت پوری ہو جائے گی۔ اور اگر عورت نے 1 ماہ پے در پے روزے رکھنے کی منت مانی تو اگر 1 مہینہ یا زیادہ طہارت کا زمانہ اسے ملتا ہے تو ضروری ہے کہ ایسے وقت میں شروع کر دے کہ حیض آنے سے بیشتر 30 دن پورے ہو جائیں، ورنہ حیض آنے کے بعد اب سے 30 پورے کرنے ہوگے۔ اور اگر مہینہ پورا ہونے سے پہلے اسے حیض آ جایا کرتا ہے تو حیض سے پہلے جتنے روزے رکھ چکی ہے انہیں حساب کر لے، جو باقی رہ گئے انہیں حیض ختم ہونے کے بعد متصلاً بلا ناغہ پورا کر لے۔ پے در پے روزے کی منت مانی تو ناغہ کرنا جائز نہیں، اور متفرق طور پر مثلا 10 روزے کی منت مانی تو لگاتار رکھنا جائز ہے۔ منت 2 قسم کی ہے، ایک معلق کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا یا فلاں شخص سفر سے آ جائے تو مجھ پر اللہ کے لیے اتنے روزے یا نماز یا صدقہ وغیرہ ہے۔ دوسری غیر معلق جو کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے پر موقوف نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے میں اپنے اوپر اتنے روزے یا نماز یا صدقہ وغیرہ واجب کرتا ہوں۔ غیر معلق میں اگرچہ وقت یا جگہ وغیرہ معین کرے مگر منت پوری کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس سے بیشتر یا اس کے غیر میں نہ ہو سکے، بلکہ اگر اس وقت سے بیشتر یعنی پہلے روزے رکھ لیے یا نماز پڑھ لی وغیرہ تو منت پوری ہو گئی۔ اس رجب کے روزے کی منت مانی اور جمادی الاخری میں روزے رکھ لیے اور یہ مہینہ 29 کا ہوا، اگر یہ رجب بھی 29 کا ہو تو پوری ہو گئی، ایک اور روزہ کی ضرورت نہیں، اور 30 کا ہوا تو ایک روزہ اور رکھے۔ اس رجب کے روزہ کی منت مانی اور رجب میں بیمار رہا تو دوسرے دنوں میں ان کی قضا رکھے، اور قضا میں اختیار ہے کہ لگاتار روزے ہوں یا ناغہ دے کر۔ معلق میں شرط پائی جانے سے پہلے منت پوری نہیں کر سکتا، اگر پہلے ہی روزے رکھ لیے بعد میں شرط پائی گئی تو اب پھر رکھنا واجب ہوگا، پہلے کے روزے اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتے۔ ایک دن کے روزے کی منت مانی تو اختیار ہے کہ ایام منہیہ کے سوا جس دن چاہے روزہ رکھ لے، یوں ہی وہ 2 دن 3 دن میں بھی اختیار ہے، البتہ اگر ان میں پے در پے کی نیت کی تو پے در پے رکھنا واجب ہوگا، ورنہ اختیار ہے کہ ایک ساتھ رکھے یا ناغہ دے کر، اور متفرق کی نیت کی اور پے در پے رکھ لیے جب بھی جائز ہے۔ ایک ساتھ 10 روزوں کی منت مانی اور 15 روزے رکھے، بیچ میں ایک دن افطار کیا اور یہ یاد نہیں کہ کون سے دن روزہ نہ تھا تو لگاتار 5 دن اور روزے رکھ لے۔ مریض نے 1 ماہ روزہ رکھنے کی منت مانی اور صحت نہ ہوئی، مر گیا تو اس پر کچھ نہیں، اور اگر 1 دن کے لیے بھی اچھا ہو گیا اور روزہ نہ رکھا تو پورے مہینے بھر کے فدیہ کی وصیت کرنا واجب ہے، اور اس دن روزہ رکھ لیا جب بھی باقی دنوں کے لیے وصیت چاہیے۔ یوں ہی اگر تندرست نے منت مانی اور مہینہ پورا ہونے سے پہلے مر گیا تو اس پر بھی وصیت کرنا واجب ہے، اور اگر رات میں منت مانی تھی اور رات میں ہی مر گیا جب بھی وصیت کر دینی چاہیے۔ یہ منت مانی کہ جس دن فلاں شخص آئے گا اس دن اللہ کے لیے مجھ پر روزہ رکھنا واجب ہے، تو اگر ذیوہ کبریٰ سے بیشتر آیا اور اس نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا تو روزہ رکھ لے، اور اگر رات میں آیا تو کچھ نہیں۔ یوں ہی اگر زوال کے بعد آیا یا کھانے کے بعد آیا یا منت ماننے والی عورت تھی اور اس دن اسے حیض تھا تو ان صورتوں میں بھی کچھ ضروری نہیں ہوگا، اور اگر یہ کہا تھا کہ جس دن فلاں آئے گا اس دن اللہ کے لیے مجھ پر ہمیشہ روزہ رکھنا ہے اور کھانا کھانے کے بعد آیا تو اس دن کا روزہ تو نہیں، مگر آئندہ ہر ہفتہ میں اس دن کا روزہ اس پر واجب ہوگا، مثلا پیر کے دن آیا تو ہر پیر کو روزہ رکھے۔ یہ منت مانی کہ جس دن فلاں آئے گا اس روز کا روزہ مجھ پر ہمیشہ ہے، اور دوسری منت یہ مانی کہ جس دن فلاں کو صحت ہو جائے اس دن کا روزہ مجھ پر ہمیشہ ہے، اتفاقاً جس دن وہ آیا اسی دن وہ اچھا بھی ہو گیا تو ہر ہفتہ میں صرف اسی ایک دن کا روزہ رکھنا اس پر ہمیشہ واجب ہوا۔ آج دن کے روزے کی منت مانی تو یہ منت صحیح نہیں ہے۔